السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی رضیہ ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات۔ اور آج کی ملاقات جن سے میں نے آپ کی کروانی ہے ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، کرو باتیں ملاقاتیں۔ اور آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو سبسکرائب بھی پروگرام کا ایک حصہ ہے اور ضرور کیا کرے تاکہ کوئی اچھی بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو آج کی ملاقات جن سے میں کروانے جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں سید منیر علی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ ماشاءاللہ اپنی جیسی آپ کی شخصیت ہے ویسے ہی آپ خود بھی ہیں اور بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، تو بڑی مشکل سے آپ سے ٹائم لیا اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو سر آپ بتائیں اپنی مصروفیت کے بارے میں کہ آج کل کہاں کہاں بزی اور کیا کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مجھے ناچیز بندے کو ایک ٹائم دیا اور یہاں پہ آئے۔ تو تعارف تو سب سے بڑا اللہ کی ذات کا ہے اور اس کے محبوب کا ہے۔ انسان تو ایک ناچیز اور حقیر ہے جی بالکل، لیکن اللہ رب العزت نے اسے انسان کو درجہ بدرجہ عزتیں دی ہیں، اور میں بھی اللہ کا کروڑوں لاکھوں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان کی رحمت سے آج اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جی میرا نام تو چونکہ آپ نے پروگرام میں لے لیا کہ سید منیر علی گیلانی، اور میں سجادہ نشین ہوں درگاہ حضرت خواجہ نبی شاہ گیلانی، درگاہ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ اور میرے مذہبی بیسیکلی جو میرا اسلاف ہیں، میرے بزرگ ہیں، وہ سارا ایک مذہبی گھرانہ چلا آ رہا ہے، اور سلسلہ بھی تصوف کا جو سلسلہ ہے اسی کے اندر سب بھائی اور بڑے بزرگ جو ہیں وہ مصروف رہے ہیں اور زندگی میں تبلیغ و اسلام کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں۔ چونکہ میں نے جب اسٹڈی کی تو پھر ایک ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سوچا، تو میں نے ظاہر ایک دنیا داری کو بھی ساتھ رکھنا تھا، تو میں نے دنیا داری کے لیے بزنس بھی کیا ساتھ اور کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مذہبی پروگرام جو ہوتے ہیں جو میرے بزرگوں کے ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں وہ کرواتے ہیں پروگرام، ان کے اندر جاتا ہوں، کچھ میلاد ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو ان میں اپنا ایک پارٹیسپیٹ ضرور کرتا ہوں تاکہ میرا وہ جو محنت ہے یا چھوٹی موٹی جو میری کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو قبول فرمائے اور میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ اس لحاظ سے میں مصروفیات میں ہوں۔ یہ تو ہو گیا میرا مذہبی پہلو، اور جو میرا دنیا داری کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں بزنس کر رہا ہوں، کاروبار ہاسپٹیلٹی کے اندر، اور ہماری ایک ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسیشن ہے پورے لاہور کی، اور اس کا میں ایز اے جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ اچھا۔ اور اس لحاظ سے ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے بزنس کے، جو ہوٹل چلا رہے ہیں اور اس میں ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے مسائل جو ہیں یا ان اداروں کی کوئی پرابلمز آتی ہیں تو اس کے لیے ہم تغوض کر رہے ہیں۔ ہماری ایک سینٹرل باڈی ہے 11 لوگوں کی، وہ پورے لاہور کو مینیج کر رہی ہے۔ اس سینٹرل باڈی میں ہمارے چیئرمین آصف خان صاحب ہیں، گلریز کھٹک صاحب ہیں، وہ مرکزی صدر ہیں۔ اسی طرح پوری ایک کابینہ ہے 11 بندوں کی، اور وہ لے کر ہم ایک بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ٹورزم کو خاص طور پہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کو لاہور کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں، پھر آگے ناردرن ایریاز میں لوگ جاتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا رخ ہے جی جو ہم ٹورزم کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت اچھے جی، بہت زبردست۔ سر، آپ ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو بالکل بھی نہیں پتا کہ حضرت میاں میر سرکار لاہور میں ان کی درگاہ ہے، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ مطلب کہاں سے ان کا سفر ختم ہوا اور کہاں سے شروع ہوا، یہ ذرا پلیز بتائیے تاکہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں ان کو پتہ ہو۔ جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تھوڑی تمہید آپ کو بتاتا ہوں اس کی، جی، کہ ہمارے اسلام کے اندر نا آپ تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو اولیاء اللہ کا بہت کردار رہا ہے اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے، تربیت کے لیے، اور خانقاہی نظام کا جو سسٹم تھا وہ سارا وہ ان صوفیان اعظام نے ہی اس کو شروع کیا تھا، اور تربیت لوگوں کو دی جاتی تھی۔
اس میں بڑی بڑی ہستیاں آئیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اگر پیچھے ہم تاریخ میں چلتے ہیں تو حضرت سیدنا شاہ محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے ایک بزرگ ہوئے جی. اور آج بھی ان کا دیکھیں کتنا نام ہے اور قادری سلسلہ ان کے نام سے چل رہا ہے. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اپنا اس میں تبلیغوں کا کام کیا, اسلام کا کام کیا. اسی طرح حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں, پھر بابا نظام الدین اولیاء ہیں, حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اسی طرح یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے. اس سے پھر اسی تاریخ میں کا حصہ جو ہے نا ان میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ پرانے اس تاریخ کے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے ابھی اپنا کردار ادا کیا. جی. بابا شاہ جمال بھی ہیں, شاہ کمال بھی ہیں, عبدالعال حسین ہیں, حضرت خواجہ بہاری ہیں, حضرت ملا شاہ بدخشانی ہیں, میاں میر کے پاس ہی ان کا مزار ہے. تو یہ وہ اولیاء اللہ, یہ وہ صوفی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اس طریقے سے, اس انداز سے کی کہ جو جنریشن جو چل رہی تھی اس دور میں ان کی ساتھ تربیت بھی کرتے تھے. جب وہ خانقاہوں میں آتے تھے تو ان کو ساتھ اللہ کے دین کا اور اس کے محبوب کا عشق بتایا جاتا تھا, اور اس انداز سے بتایا جاتا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ اپنے اندر سے تبدیلی محسوس کرتے تھے. بالکل روحانیت ان کے اندر آ جاتی تھی, تربیت ایسی ہوتی تھی. بالکل. اور ایک تو یہ کردار رہا ہے اولیاء اللہ کا. اس میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بہت بڑا ایک نام ہے. آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں, سکینۃ الاولیاء کتاب ہے, اس کے اندر بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. اور یہ دارا شکو اور اورنگزیب عالمگیر جو دو بھائی تھے تو یہ ان کے دور کی ہیں حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ. دارا شکو اور ان کی جو بیگم تھی, وائف تھی نادرہ بیگم, اس کا بھی مزار میاں میر صاحب دربار کے ملحقہ ساتھ بنا ہوا ہے. ٹام ہے پورا نادرہ بیگم کا, وہ پورا مقبرہ بنا ہوا ہے, اور بارہ دری اس کو کہتے ہیں ہم, وہ بھی اس کے اندر ہے. یہ دارا شکو کی بیوی تھی, اور دارا شکو اور اس کی بیوی بہت عقیدت مند تھی حضرت میاں میر صاحب کی, اور اورنگزیب بھی عقیدت مند تھا. تو اس دور کے اندر بھی حضرت میاں میر صاحب نے بہت لوگوں کی جو ہے تربیت کی, ان کی اخلاقیات کے اوپر بہت سا کام کیا. تو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو بھی پیغام حق دیا ہے, اور بزرگان دین کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں, اور بزرگوں کو بھی ساتھ تعلیم و تربیت دی ہے. اور آج اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اگر ہم اڈاپٹ کر لیں تو ہم ریئلسٹک جو اسلام کی اپروچ ہے اس کو پا لیتے ہیں, سچے مسلمان. اس کی وجہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آگے تیسرا حصہ فرمایا کہ اول الامر کی بھی اطاعت کرو. اب اول الامر کون ہیں؟ مفسرین جو ہے نا وہ مختلف آراء پیش کرتے ہیں اپنی, کہ کچھ کہتے ہیں اہل امر وہ ہیں جو مطلب اولیاء اللہ ہیں, کچھ کہتے ہیں اہل امر وہ ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ اہل امر وہ ہیں جو آپ سرکار دو عالم وسلم سے چلتے ہوئے جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اولیاء اعظام جو ہیں وہ اہل امر کہلاتے ہیں, اور ان کی بھی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا حاکم الوقت جو ہے اس کو بھی اس کا مائننگ لیا جاتا ہے, کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے. تو اول الامر سے مراد بھی یہی ہے کہ جو اہل امر ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, وہ صحابہ کرام سے لے کے اہل بیت اطہار سے لے کے نیچے اولیاء اعظام اور نیک برگزیدہ بندے جو ہیں ان کی اطاعت بھی ہم پر واجب ہے. تو ان کی تعلیمات پر ہی عمل جو کرنا ہے نا وہ حقیقی علم اور عمل ہے. اولیاء اللہ نے بھی تعلیم و تربیت حقیقی دی ہے, روحانیت کی تعلیم دی ہے, کہ ایسے کہ دیکھیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حکم ہوا, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی خواب میں کہ جا کے ہند سندھ میں چلے جاؤ, تو آپ سرکار آئے ہیں, ہند سندھ میں آئے, اور اس وقت تنہا تھے, لیکن دین کی تبلیغ اس طریقے سے کی, اس انداز سے کی, تربیت کی کہ ان کی دین اور تبلیغ میں ہندو پنڈت بھی تھے, یہودی بھی تھے, کافر بھی تھے, مشرکین بھی تھے, بڑے ایسے وہ لوگ تھے جو غیر مذہب تھے اور مسلمان ہو گئے. اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو کم و بیش وہ 90 لاکھ کے قریب مسلمان تھے وہاں پہ. تو یہ تھی اولیاء اللہ کی تعلیمات. اسی طرح اور بے شمار اولیاء اللہ ہیں. میاں میر سرکار کا بہت بڑا ذکر ہے, اور ہر سال حضرت میاں میر صاحب کے بارے میں تو دیکھیں, جو نانک ہری جس گرو نانک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کے بڑے اچھے ایک دوست بھی تھے, حالانکہ وہ غیر مذہب تھے,
مطلب گولڈن ٹیمپل کی بنیاد بھی حضرت میاں میر صاحب نے رکھی, یعنی دوستی کے لحاظ سے ہی دیکھیں. جی بالکل. تو آج بھی ان کے عرس مبارک پر, حضرت میاں میر صاحب کے عرس مبارک پر جو سکھ حضرات ہیں وہ آتے ہیں, درجوگ آتے ہیں, فیملیوں کے ساتھ آ کے سلام کر کے جاتے ہیں وہاں. گیلانی صاحب یہ بات جو آپ نے کی نا, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ بات مجھے انڈیا سے پتہ چلی. انڈیا میں ہمارے ایک بہت اچھے کنول سنگھ ہیں, تو کنول سنگھ نے میرے سے پوچھا, کہتے کہ آپ کے گھر سے میاں میر سرکار کا دربار کہاں پہ ہے؟ تو میرے تو ایسے جیسے مطلب ایک غیر مذہب انسان حضرت میاں میر کے بارے میں پوچھ رہا, اور اتنی عقیدت مند سے ہیں ان کے, اور اتنے مطلب احترام سے نام لیا کہ میں بالکل مجبور ہوگی ان سے پوچھنے کہ آپ کیسے جانتے ہو. تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے جو گرو نانک تھے, یہ جو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ہے یہ انہوں نے رکھی تھی. اور آج وہ بات آپ نے ریپیٹ کی, اور میں یہ بات کر رہی ہوں کوئی تقریباً 2004 میں پہلی دفعہ انڈیا گئی, تو اس وقت میری کنول صاحب سے بات ہوئی تھی. کنول سنگھ ان کا نام ہے, اور بہت ہی پیارے انسان اور بہت زیادہ عقیدت مند ہمارے میاں میر کے. اور میرے سے یہ سوال کیا کہ آپ کا گھر میاں میر دربار سے کتنی دور ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں جب بھی آپ کی طرف آنا ہے میں نے پہلے حضرت میاں میر دربار کے حاضری دینی ہے, متھا ٹیکنا ہے. وہ متھا ٹیکنا کہتے ہیں, متھا ٹیکنا ہے تو پھر تاڈے کول آنا ہے. میں کہا جی ایتے تاڈی بہت مہربانی ہے, اور میرے گھر تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے حضرت میاں میر سرکار دے جانتے. آپ نے وہ حضرت میاں میر دربار کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب جو ہے دربار بنا؟ ہاں جی, اس کا جو ہے نا تاریخ میں تو اورنگزیب عالمگیر کا جو دور تھا, جی وہی دور ہے. کم و بیش 384-88 سال ہو گئے ہیں میاں میر صاحب کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اورنگزیب عالمگیر نے ہی وہ دربار کو پورا کیا, اور آج بھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ اس دور کے ہی ترمیراتی ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے. ہاں جی بالکل. یعنی وہ پرانے دور کا بنا ہوا ہے, مزار ہے, اور وہ دیکھیں اس میں ٹائل پتھر جو لگا ہوا ہے, پرانی بلڈنگ پرانی وہ. تو اور دوسرا یہ ہے جیسے وہ سکھوں کی بات ہم کر رہے تھے, جیسے آپ نے بھی اس میں بات کی کہ وہ انڈیا میں آپ گئے, تو میں تھوڑا سا بات کو اور آگے کروں گا کہ جو اولیاء اعظام ہوتے ہیں نا, جو فقیر ہوتا ہے, جو درویش ہوتا ہے, وہ اپنی خانقاہ پہ جب بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ وہ شیعہ ہے, سنی ہے, بریلوی ہے, یا غیر مذہب ہے, کرسچن بھی ہے, ہندو بھی ہے, جو بھی ہے, اس خانقاہ کے اندر وہ سب ایک جیسے ہو گئے. اس خانقاہ میں جب فقیر ہے, اس نے جب محبت کا پیغام دینا نا اللہ کا اور اس کے محبوب کا, تو وہ اس پیغام کے اندر ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. بالکل. بے شمار آج دیکھیں مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں, جو آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بڑے ایسی ذاتیں ہیں جو وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا ہمارے اوپر, ہم نہیں تو کسی پنڈت کی اولاد ہوتے, کسی جودھی کی اولاد ہوتے. بالکل. ہمیں جو خواجہ غریب نواز نے جب ہمیں مسلمان کیا تو ہماری اس وقت سے جد مسلمان چل رہی ہے. جیسے بڑے بڑی ذاتیں ہیں ایسی جن کا شجرا اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے بت پرستوں میں جا کے نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج وہ مسلمان ہیں, اور اولیاء اعظام کی وہ ساری تعلیمات ہیں. تو اس لحاظ سے میں بات کروں گا. دوسرا جو ہم دنیا داری کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ کاروباری طبقہ جو ہے, اس میں زیادہ تر ایک تو آپ کو بتایا کہ ہوٹل اینڈ ٹورزم ایسوسیشن کو بھی لیڈ کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی جتنی ایکٹیویٹی ہماری ہوتی ہیں اس میں ہم شانہ بشانہ رہتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کے اندر بھی, وہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ہے ایکٹیویٹی ہے. اس کے علاوہ میں اس میں سری لنکا بزنس کونسل ایک بنی ہوئی ہے جس کے آنریری کونسل جنرل یاسین جوئیہ صاحب ہیں. اچھا. میرے بڑے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, تو انہوں نے بھی مجھے اس کونسل کا ایک ممبر بنایا ہوا. 17 لوگ ہیں. تو لاہور سری لنکا میں ہوتے ہیں, سری لنکا لاہور بزنس کونسل بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر. تو اس کا ایک کونسل میں انہوں نے مجھے بھی ممبر بنایا ہوا, اور ایز اے مجھے کنوینئر بھی بنایا ہوا ہے میڈیا کمیٹی اور پی آر کمیٹی کا. نہیں, آپ کے ماں باپ آپ کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا جو بیٹا ہے وہ یا تو انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے, وزیر بنے, مطلب ماؤں کا بڑا وہ ہوتا ہے. جیسے تو آپ کی امی نے بھی کچھ سوچا ہوگا آپ کو بنانے کے لیے. بڑا زبردست کویسچن کیا ہے, اور میں آج میرا خیال ہے پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں, کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں. میرے دوستوں کو غالباً جو میرے بچپن کے ہیں ان کو پتہ ہے. میں جی پہلی بات ہے میں ایک بڑا غریب گھرانے کا بچہ تھا اس وقت, اور جب کہ میرے والد صاحب ایک سائیکل پر مزدوری محنت کرتے تھے, اور ہمیں رزق حلال, اور وہ صوفی تھے اور درویش بھی تھے, ساتھ ان کا سلسلہ
خانقاہی نظام بھی چلا رہے تھے اور ساتھ وہ جاب بھی ایک کرتے تھے اور ساتھ سائیکل پہ جانا ہمیں پڑھانا. اور ہمیں والد صاحب اور والدہ یہ کہتے تھے بیٹا تعلیم جو ہے نا وہی سب سے آگے ہے, اسی سے تم کچھ بن سکتے ہو. تو ہم نے اسی میں تغودو کی. جب میں نے میٹرک کیا تو پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اب آگے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ تمہیں کسی کالج میں ایڈمیشن دلا سکیں. حالانکہ نمبر بھی ٹھیک تھے, یہ تھا سارا کچھ تھا, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. اسکالرشپ نہیں ملی تو وہ بھی نہیں ملی. اچھا اس وقت بھی اسکالرشپ کا تو وہ اتنا وہ تھا بھی نہیں تھا. تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ چلو یار اتنے نمبر آ جائے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے کالج میں داخلہ لے لیں, تو اس طرح ہوتا تھا. لیکن یہ تھا کہ ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں تھے. تو والد صاحب کہتے بیٹا آگے پھر ظاہر اخراجات ہوں گے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ تم کوئی جاب کرنا چاہتے ہو جاب بھی کر لو اور ساتھ پڑھنا چاہتے ہو پڑھتے بھی جاؤ. تو میں اب افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھے کیسی کرم نوازی ہے. وہ بھی ایک درویش اور صوفی تھے میرے والد صاحب. جس دن انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اپنا ایم یہ بنایا کہ میں نے پڑھائی نہیں چھوڑنی اور میں نے خود کمانا ہے اور خود پڑھنا ہے. اور مجھے چند دن بعد ہی میں نے گھر میں ایک اکیڈمی بنائی اور اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھنے شروع ہو گئے. محلے کے بچے آنے شروع ہو گئے, میں نے پڑھانا. وہاں سے میں نے ایجوکیشن بھی شروع کر دی, پڑھانا شروع. وہ پھر پڑھائی میں پڑھاتا رہا ہوں جب تک میں نے گریجویشن پڑھتے بھی رہے اور پڑھاتے بھی. BCom تک میں نے بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں. پھر میں نے MBA کیا. اس کے بعد پھر ساتھ میں پڑھتا بھی رہا ہوں اور پڑھاتا بھی رہا ہوں. اور یہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو اس وقت پھر میں نے میری اسٹرگل شروع کر دی. پھر مختلف کمپنیوں میں جاب کی, ملٹی نیشنل میں بھی جاب ملی. پھر باہر چلا گیا, وہاں پہ بھی جاب کی. تو وہاں کیا جاب کرتے تھے آپ؟ اچھا, پہلی میری جاب تھی اصل میں جو ڈیوو پاکستان بس سروس ہے, ایکسپریس بس سروس, میری پہلی اس میں نے جب جوائن کیا تو مجھے بڑا ایکسپیرینس ملا. ایک ملٹی نیشنل تھی تو مجھے بڑا ویژن میرا بڑھا. تو وہاں سے پھر میں ایک CV میں نے بھیجی دبئی کے اندر, تو وہ ایکسیپٹ ہو گئی. تو انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا وزٹ پہ, میں گیا تو وہاں پہ سلیکٹ ہو گیا. پھر میں نے وہاں جاب کی, کچھ عرصہ میں نے وہاں کیا. پھر اس طرح کرتے کراتے ہاسپٹیلٹی میں آ گیا. دبئی میں بھی ہاسپٹیلٹی میرا پاکستان واپس آیا. پھر اس دوران میری شادی بھی ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العزت نے میرے اوپر کرم کر دیا اور رزق میں فراوانی آتی گئی. پھر میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا. 2008 میں نے اپنا بزنس شروع کیا اور آج اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ اچھا کھا رہے ہیں, اچھا کما رہے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, سارے معاملات اچھے چل رہے ہیں. تو یہ محنت کی بات ہے. نہیں تو وہ مجھے دن یاد ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ اپنی سسٹر کے گھر سے وہ شرٹیں لیتا تھا, وہ ٹی شرٹیں بناتی تھی تو میں بیچنے چلے جاتا تھا اور وہ میں مختلف دکانوں پہ بیچ کے آتا تھا پھر جاتا. یہ بھی دور ہے, مطلب ہر دور سے ایک مشکل کام ہے, مزدوری ہے. ہاں جی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیا. سیلف میڈ رہا ہوں. میرے بہن بھائیوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے, بہت اچھا میرے ساتھ رکھے ہیں. مجھے زیادہ جو نظر آ رہا ہے نا گرانی صاحب, وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جو آپ کے ابو جی نے سائیکل چلائی ہے نا, اس کا صلہ بھی آپ کو ملا ہے. کیونکہ وہ ظاہر ہے جب سائیکل چلا رہے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ آج میں سائیکل چلا رہا ہوں, کل میرے بیٹے کے پاس موٹر سائیکل ہوگی, گاڑی ہوگی, تاکہ اسے سائیکل نہ چلانی پڑے. تو اسی طرح ان کی چلائی ہوئی جو سائیکل ہے نا, یہ چل رہی ہے, وہ سرکل چل رہا ہے. بالکل. تو بہت سائیکل ہو گئی ہے نا, بالکل ریسائیکل ہو گئی ہے. اور یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جو یہاں تک آپ کو لے آتی ہیں. اور ماشاءاللہ اب آپ نے ایک نام بنایا, ایک مقام بنایا, اور اس مقام پہ ہے کہ اب آپ بنا سکتے ہیں, کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. اور بنا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کو بنا رہے ہوں گے, بیگم کو بنا رہے ہوں گے, بلکہ منا رہے ہوں گے. ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس. اعتراض کرتی ہیں کہ بنا ٹائم کم دیتے ہیں. جھگڑا ہمیشہ بیگم کے ساتھ یہی رہتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں دے پا رہی. تو فیملی کو خیر ٹائم مخصوص دیتا ہوں جو ٹائم ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ اکثر جھگڑا رہتا ہے, ٹائم کا جھگڑا رہتا ہے, باقی کوئی جھگڑا نہیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے جی ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے سب سے بڑا, اور 3 بیٹیاں ہیں. بیٹا اور بیٹی دونوں LSE یونیورسٹی میں گریجویٹ ہو رہی ہیں, انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے والی ہیں. دونوں بچے ماشاءاللہ پوزیشن ہولڈر ہیں اور اسکالرشپ کے. واہ جی واہ, زبردست. الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں. 2 چھوٹی بچی ہیں, وہ بھی اسکولنگ میں. مطلب ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی نہیں, وہ نہیں, کیونکہ ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی تو ضروری ہے انشاءاللہ اس کا بھی یہ کر لیں گے. بچوں کو بھی تربیت یہی ہے
اور ان کو مذہبی لحاظ سے اور دنیا داری کے لحاظ سے دونوں طرف سے میں اس کو ایک ماڈرن اسکول آف تھاٹ دیا ہے ان کو. بہت اچھا. یہی ماڈرن اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر آپ دنیا داری کے نظام کو چلائیں. جیسے آپ نے چلایا ساری زندگی, آپ کے ابو نے چلایا, وہ صوفی بھی تھے اور شاعر بھی تھے اور سائیکل بھی چلاتے تھے, جاب بھی کرتے تھے, آپ سب کو پڑھاتے بھی تھے. تو ایسے اور والد صاحب میرے آلموسٹ غالباً والدہ کہتی ہوتی تھی کہ تقریباً 11 سال کے 10 سال جو انہوں نے امامت بھی کی ہے, امام مسجد بھی رہے ہیں, جمعہ بھی پڑھاتے رہے ہیں. تو پھر آگے میرے بھائی جو 2 بڑے ہیں انہوں نے بھی نظام سارا سنبھالا ہوا تھا, وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اور بڑے ان سے چھوٹے بھائی ہیں, وہ اب چلا رہے ہیں پورا نظام. میں ان کے ساتھ سپورٹنگ ہوں, یعنی کہیں پروگرام ہوتا ہے وہ نہیں جاتے, میں چلا جاتا ہوں. پھر کہیں مجھے ساتھ لے جاتے ہیں, پھر وہاں اسپیچ وغیرہ یا کوئی درس دینا ہے یا کوئی گفتگو کرنی ہے تو اس کے اندر پھر میں اپنا حق ادا کرتا ہوں, اپنا کردار ادا. ابا جی آپ کے حیات ہیں؟ نہیں, ابا جی فوت ہو گئے. امی جی؟ والدہ بھی فوت ہو گئی. والدہ یہ ریسنٹلی 2 سال, غالباً 2 سال نہیں بھی ہوئے, 2 سال ہونے والے ہیں, تو فوت ہو گئے تھے. اور ان کا میرے اوپر بہت بڑا دست شفقت تھا کہ بہت پیار کرتے تھے. اور ان کے بغیر روزانہ میرا معمول ہوتا تھا کہ میں جب دفتر نکلتا تھا کام کے لیے تو پہلے والدہ کے پاس بیٹھتا تھا ان کے کمرے میں, ان سے گپ شپ لگاتا تھا. پھر کوشش ہوتی تھی, بیگم کو کہتا تھا ناشتہ مجھے انہیں کے پاس دے دو, تو ساتھ گپ شپ کرتا تھا, پھر بڑی باتیں ہوتی تھی. ناظرین, دوسرے لفظوں میں بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سوچتے تھے کہ وہ والا ٹائم جو ہے نا ہم کٹھے ناشتہ کر لیں تاکہ وہ ٹائم جو ہے نا میں اپنی امی کے ساتھ گزاروں. تو یہ آپ ہماری نیو جنریشن کو بتائیں, کچھ ماڈرن بچے جو ہے نا امی کو کہتے تم یہ کر لو, تم وہ کر لو, امی ٹائم نہیں ہے, نہ ناشتہ کرتے ہیں, مطلب خود بھی نہیں ناشتہ کرتے, اور پھر ماں کا بھی دل کرتا ہے میرا بچہ بھوکا چلا گیا, میں نے بھی کیا ناشتہ کرنا ہے. تو آج کی جنریشن کو ماں باپ کو ٹائم دینا چاہیے کہ ماں باپ بس بیٹھیں, ان سے مطلب بات چیت کریں, ان کو ٹائم دیں, تاکہ جب وہ چلے جائیں نا تو ان کو زیادہ دکھ نہ ہو. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے بہت کچھ کر کے گئے, آپ ان کو مس کرتے ہیں, تو ایسا میسیج آپ نیو جنریشن کو دے کہ ان کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت ہمیشہ قائم رہے. جی بالکل. میں اپنی ویور سے جو پبلک ہے اس کے لیے ایک میسیج ضرور دوں گا کہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ سے بات یہ کروں گا کہ آج جو یہ موبائل کا دور ہے نا, یہ بڑا کٹھن اور بڑا دجالی دور ہے. یہ سوشل میڈیا نے آج کے بچوں کو اتنا بیزی کر دیا ہے کہ وہ ماں کو بھی بھول گئے ہیں, باپ کو بھی بھول گئے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھول گئے ہیں. یعنی بچے اپنے موبائل میں لگے ہیں, اور ایون کہ مائیں بھی آج کل وہ اس طرح ہیں. لیکن ماں کا رتبہ اور باپ کا رتبہ اللہ رب العزت نے وہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ جب تم اپنے والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا دو, شانوں کو جھکا دو, اور ان کے آگے اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما, وہی آیت جو بڑی مشہور آیت ہے کہ ان کے سامنے جاؤ تو آپ اپنے شانوں کو جھکا دو اور اف تک نہ کہو. کچھ بھی وہ کہے تو تم اف نہ کہو. بہت کمزور ترین بات ہے. یعنی کہ اس تک بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے کہ ان کو یہ نہ کہو. تو آج کے دور کے بچے تو وہ جیسے آپ فرما رہی ہے کہ بچے تو کر کے بلاتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے ماما میں اب جا رہا ہوں, وہ یہ بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں آج اللہ رب العزت نے اگر مجھے اتنا نوازا ہے نا تو وہ میرے ماں باپ کی دعائیں اور ان کی شفقت رہی ہے, کیونکہ میں نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا, اینڈ تک میں اپنی ماں کے ساتھ رہا ہوں. اگر میں دیر سویر ہوتی تھی تو رات کو آ کے بیٹھ جاتا تھا امی کے پاس. اگر میں کسی مختلف ملک میں جاتا تھا تو والدہ مجھے ویڈیو کال پہ میسج کرتی تھی بیٹا میں اداس ہو گئی جلدی آ جاؤ. اور آخری ویڈیو میری ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ ماں میری رو رہی ہے کہ بیٹا میرا دل اداس ہو گیا, آ جاؤ تم واپس. میں اس وقت ٹرکی میں تھا, تو میں امی کو کہہ رہا تھا کہ امی میں انشاءاللہ یہ کام تھوڑے سے ختم کر لوں, میں آ جاؤں گا, آپ اپنا خیال رکھیں, آپ اپنی دوائی جو ٹائم پہ لیا کریں. ویسے بھی والدہ کی ایج جو ہے نا more than 90 تھی, 90 سال سے زیادہ تھی ماشاءاللہ, بہت فٹ تھی اس لحاظ سے. لیکن آخری ٹائم میں ظاہر بزرگی ہوتی ہے, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ ویڈیو آج بھی میں آپ کو شیئر کروں گا. جب میں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی میں دیکھتا ہوں تو رونا آ جاتا ہے کہ ماں مجھے بلا رہی ہے. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلے دن صبح میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں, میرے بھائی پہ کال آتی ہے, بھائی کہتا ہے کہ یار
امی نا گر گئی ہیں واش روم میں وضو کے لیے گئی ہیں تو وہ اٹھ نہیں رہی, لگتا ہے کہ ان کو پیرالائز کا اٹیک ہوا ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی تم فوراً جاؤ امی کو وہاں سے ہاسپٹل لے جاؤ. اور ابھی گاڑی میں پھر ان اٹھا کے کہتا ہم نے بٹھایا تو پھر لے کے گئے تو پتہ چلا جی وہ پیرالائزڈ ہے اور ساتھ جو برین ہیمریج کا وہ ہے نا اٹیک ہوا ہے. تو وہ پھر میں پوری ٹینشن میں اگلے دن ہی وہاں سے پھر ٹکٹ کروائی اور میں واپس نکل آیا. لیکن وہ والدہ کو ہم بڑا ٹریٹ کروایا. آفٹر 6 منتھ انہوں نے بیڈ پہ رہا تو اس کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن ان کی خدمت میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. اور میں آج کے نوجوانوں کو, آج کے بچوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آج اگر مجھے اللہ نواز رہا ہے تو ان کی دعائیں ہیں, ان کی خدمت ہے. اور آپ بھی میری بات لکھ رہے ہیں اور یہ اپنے پلے باندھ لیں. میں عوام سے کہہ رہا ہوں, بھائیوں سے, بچوں سے اپنے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر اپنے ماں باپ کو پیر و مرشد کی طرح ان کی خدمت کریں گے, ان کی اتباع, ان کی پیروی کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو نوازتا ہی چلا جائے. کل کی کامیابی کا یہ راز. اگر آپ موبائل پہ بزی ہیں, ماں سامنے آگے, موبائل کو سائڈ پہ کریں, اپنی ماں سے باتیں کریں. باپ آ گیا تو باپ کی گفتگو سنیں. باپ ایک بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے, بہت بڑا استاد ہے. باپ کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ گزار کر اس سٹیج پر آیا ہوتا ہے اور بچے تو بھی اسٹیج سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزانہ گھنٹہ ٹائم دیں, 2 گھنٹے ٹائم دیں اور ان کو لیکچر دیں. اپنی زندگی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بچے آگے اور ٹرینڈ ہوتے چلے جائیں. اسی طرح اسلام کے بارے میں بتائیں. تو یہی میرا پیغام ہے اپنے بچوں کو, اپنے جتنے بھی بھائی ہیں, نوجوان نسل ہے جو ہماری یہ جنریشن چل رہی ہے, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. ان سے ادب و احترام کا جو ہے نا وہ دامن نہ چھوڑیں. ادب کے ساتھ ان سے ساتھ بات کریں اور ان کو پیر و مرشد کی طرح ان کے ساتھ بات کریں. اللہ رب العزت بہت نوازے گا ان لوگوں کو. یہ میرا پیغام ہے. بہت شکریہ جی, آپ نے جتنی باتیں کی اتنی اچھی تھیں, اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ کے دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں جو ہیں آپ باتیں کرتے رہیں اور ہم باتیں جو ہیں وہ سنتے رہیں. آپ کی بات سے مجھے بھی ایک بات یاد آئی, وہ میں آپ سے اور اپنے چاہنے والوں سے, سب سے, اپنے ویورز سے شیئر کروں گی. آپ نے جیسے کہا کہ اپنی ٹکٹ کٹائی اور آپ واپس آ گئے, اسی طرح میرے ساتھ بھی سیم ہوا کہ میں یہ 96 کی بات ہے, میں پہلی دفعہ خانہ کعبہ گئی تو میں نے اپنی امی کو بڑے شوق سے فون کیا. تو فون ہوتے تھے ساتھ والوں کو, اس کو ہم کہتے تھے پی نمبر. میں نے ساتھ والوں کے گھر فون کیا تو وہاں پہ وہ کوئن ڈال کے بات ہوتی تھی. تو میں نے ایک کوئن ڈالا تو اس کو کہا جی ساتھ والے گھر سے میری امی کو بلا دے. انہوں نے بلا کے دیا. میں نے صرف ہیلو کہا. میں نے کہا جی ہیلو امی, میں ایک عمرہ کر لیا, بس یہ لفظ میں نے کہا. تو آگے امی جو امی کی سپیچ سننے والی تھی, پتر کہا عمرہ کر لیا, اتھے تیری ماں جندی ہے, اتھے سلاب آیا, اتھے ہر پاسے پانی پیا, جدی ماں زندہ ہے وہ تا کار حج کیڑا عمرہ تیرا نہیں کڑیے, تینوں حضرت بی بی فاطمہ دی چادر دا واسطے واپس آ جا, تینوں نبی پاک دا واسطے. آپ یقین کریں گے امی نے اتنے واسطے ڈالے کہ مجھے بھی نیکسٹ ڈے خانہ کعبہ سے واپس آنا پڑا, کیونکہ میں بھی ایک عمرہ میں نے کر لیا تھا. اور اب پتہ نہیں میں نے کتنے ارادے تھے میرے عمرے کرنے کے, اور میرے بھائی نے مجھے بلایا تھا, وہاں پہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں, اور میرا ارادہ ہی نہیں تھا واپس آنے کا. لیکن سیلاب آنے کی وجہ سے پھر میرے کزن نے مجھے کہا, کہتے نہیں اتنے سارا لاہور ڈبا پیا, چل ونج لاہور ونج, پاکستان ونج. تو اس طرح پھر میں بھی اپنی امی کے کہنے پہ جو ہے وہ پاکستان آ گئی. تو اب بھی میں لوگوں کو یہ سناتی ہوں کہ جی میں نے صرف ہیلو کر کے کہا تھا کہ میں نے امی ایک عمرہ کی, اور باقی ساری باتیں میری اماں نے کی کہ یہ پانی سیلاب اور تمہارے 2 بچے, یہ جو بیٹا میرا لیا ادھر, یہ اس وقت تھا کوئی تقریباً نا 2 سال کا, اور 3 سال کی میری بیٹی تھی. تو کہتے چھوڑو میں تمہارے بچے سنبھال رہی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ میری عمر بھی ان کو لگ جائے, یہ زندہ رہیں اپنی ماں کے آنے تک, تم آؤ اپنے بچے سنبھالو, بس تمہارا عمرہ ہو گیا, تمہاری حج ہو گئی, تمہاری ماں زندہ گھر آ جاؤ. تو اس طرح پھر میں گھر واپس آ گئی. بات ہے, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ نعم البدل ہی نہیں ہے, نعم البدل نہیں, بے شک جی, بہت بڑی بات. اور میں نماز پڑھتی تھی کبھی کبھی, تو مجھے زیادہ آیتیں یاد نہیں ہوتی تھی, لیکن اب
عشاء کی نماز نہیں پڑھتی تھی، میں کہتی بہت لمبی نماز ہے، امی کے جانے کے بعد میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس نے جانا تھا تو یہ مجھے چیزیں ملنی تھی، اور بہت سی آیتیں مجھے خود بخود یاد آ گئی. یاد ہوگی تو میں پریشان ہو گئی، میں کہ یہ امی چلی گئی اور اتنی چیزیں مجھے وہ دے کے گئی ہے کہ میری باقی زندگی کے لیے کافی ہے. تو آپ کچھ مزید کہنا چاہیں تو پلیز کہیے گا. ہاں جی، اس میں ہم ویور سے اجازت لے لیں گے. ہاں جی، بس یہی ہے. آج آپ نے بڑا مختصر ویسے بھی وقت تھا تو اس میں کافی چیزیں میں نے بتا دی ہیں. باقی میرا پیغام تو ایک جنریشن کے لیے دے دیا ہے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اپنی مصروفیت کے بارے میں نہیں آپ نے بتایا کہ آپ کہاں کہاں بزی رہتے ہیں اور کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا بزنس کرتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں یہی میں نے بتایا تھا کہ میرے بزنس کے میں ٹورزم کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں. ہاسپٹیلٹی ہوٹلس ہیں، اور اس کے ساتھ میں عمرہ کا جو ہے وہ کام کر رہا ہوں ساتھ. اچھا. عمرے کے ایئر ٹکٹس کے عمرہ پیکج کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ایکٹیویٹی ہیں، ایک تو میں نے بتایا ایسوسیشن کے ساتھ ہے. دوسرا مذہبی لحاظ سے مشائخ اتحاد کونسل پاکستان ہے، جس کے چیئرمین مخدوم حضرت سید سہیل حسن گیلانی صاحب ہیں. اچ شریف کے سجادہ نشین ہیں. اچھا جی، ماشاء اللہ. اور وہ ہمارے چیئرمین ہیں مشائخ کونسل. آپ خود بھی تو سجادہ نشین ہیں. ہاں جی، تو وہ اچ شریف کے ہیں، ہم کے ہیں. اچھا، اس میں پھر جو صدر ہیں ہمارے مرکزی پاکستان کے صدر مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے، وہ حبیب عرفانی صاحب ہیں، سید حبیب عرفانی صاحب سندر شریف سے. اور دوسرا جو سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی پورے پاکستان کے مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کے، وہ ہمارے پیر جو بھلوال ہیں وہ ہیں. بھلوال تو ادھر ہمارا علاقہ ہے. بھلوال پیل پدراڑ کے ہم لوگ ہیں. اس کے ساتھ ہی بھلوال ہے. ہاں جی، تو وہ آپ بھلوال پہ ہیں. وہاں پہ وہ سیکرٹری جنرل ہیں ہمارے پیر ڈاکٹر احسان دانش قادری. ماشاءاللہ. یہ پیر و بھلوال کہلاتے ہیں وہاں پہ. یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں. اس کے بعد کافی ایک کابینہ بڑی ہے. اس کے اندر ایک چیز آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے، اس کو انہوں نے چیف کوآرڈینیٹر، مرکزی کوآرڈینیٹر پورے پاکستان کا بنایا ہوا ہے. تو میں مشائخ اتحاد کونسل پاکستان کو بھی لیڈ کرتا ہوں. جہاں پہ کوئی کانفرنسز آتی ہیں پاکستان کے موقع کے اوپر، تو جیسے یہ اب محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، اس میں شاہ است حسین کے نام سے بھی ایک کانفرنس ہوئی. اور اس طرح مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس میں شمولیت کرتے ہیں جس میں ہم آسانی سے جا سکتے ہیں. محرم کا مہینہ جو ہے ابھی چل رہا ہے، گزر رہا ہے. آج شاید 16 محرم ہے. تو آپ محرم کے حوالے سے بھی کوئی تھوڑی سی پبلک کو بتائیے گا، کیونکہ ان کو سنی سنائی باتیں ہیں جی. اور میرے خیال میں کوئی ایسی بکس میں یہ لکھی بھی نہیں ہوتی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، یا ان کی لڑی کے بارے میں، یا ان کے چاہنے والوں کے بارے میں، یا اور بھی ہماری بیویوں نے کیسے سفر کیا، کیسے پھر ان کے جانے کے بعد کیا بیتی گھرانے پر. میں دیکھیں اپنا ٹائم، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. اہل بیت کے حوالے سے جو گھرانہ ہے ان کو بتائیں. وہی بتانے لگا ہوں. ٹائم کم ہے، اسی شارٹ ٹائم میں بتا دوں. جی. دیکھیے، سب سے پہلے جو اہل بیت طہار ہیں کون ہیں؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، وہ فاطمی اولاد ہے. جی. حضرت سیدہ بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی اولاد امام حسن اور حسین، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو سارے اہل بیت طہار ہیں. اس کے اندر قرآن پاک میں ایک آیت ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں حبیب ان سے فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے محبت اور مودت کرو. سبحان اللہ. پھر اس کے علاوہ اور بے شمار آیات ہیں جس میں آیت مباہلہ ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مباہلہ کیا ایک عیسائیوں کے ساتھ. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور وہ آیت نازل ہوئی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت طہار کا جو ان کی طہارت، ان کی عزت اور تکریم جو ہے نا، وہ سب سے اوپر ہے. باقی سب کی تکریم اپنی اپنی جگہ پہ ہے. تمام صحابہ کرام کی تکریم اپنی جگہ پہ ہے، ادب و احترام اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اہل بیت طہار چونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، نواسۂ رسول ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑی نسبت ہے. تو اس لیے ان کا ایک بہت بڑا یہ نام ہے. اور اس کے اوپر ہم سب پر یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اہل بیت طہار سے محبت کریں. اچھا، اس کے بعد
جو تسلسل چلا، جیسے محرم الحرام میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور فلسفہ شہادت کیا تھا یہ نوجوانوں کے لیے بھی آج مشعل راہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امام حسین کا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ کربلا میں کوئی جنگ کرنے جا رہے تھے، وہ تو کوفہ کے خطوط جو ان کو ملے اس پر وہ جا رہے تھے کہ وہ جب کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کے خطوط آئے تو آپ سرکار نے فیصلہ کیا کہ چلو جی ادھر چلتے ہیں، تو اس میں بچے بھی تھے معصوم، 72 جان نثار تھے، 19 ان کے خاندان کے افراد تھے، یہ 91 جو افراد تھے ان کے اوپر مشتمل قافلہ تھا۔ تو یہ جب کربلا میں پہنچا تو کیوں وہاں پہ صرف ایک ہی فلسفہ شہادت ہے، اور وہ فلسفہ شہادت یہ تھا کہ یزید جو لائن تھا وہ جب تخت نشین ہوا اس نے اسلام کی شکل کو بگاڑنا شروع کر دیا تھا۔ جو اس ریاست کو جس طرح چلانا چاہ رہا تھا وہ تو ریاست اسلامی رہتی نہیں تھی، وہ اسلام کا بالکل اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ایک باطل قوت کھڑی ہو چکی تھی، گو کہ وہ اس کے اندر بھی مسلمان شامل تھے، لیکن جب ریاست کا جو چلانے والا سربراہ بن گیا یزید، جب تخت نشین ہوا تو وہ ایک باطل قوت کے ساتھ ہوا، وہ جھوٹ کے اوپر ہوا اور ظلم و تشدد کے اوپر ہوا، مطلب اتنا زیادہ ظلم کہ ادھر سے کوفہ والے بھی خطوط لکھ رہے ہیں، ادھر سے آپ جو دمشق میں لوگ ہیں اس سے تیسری طرف سے مدینہ سے بھی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ یہ تو اس طرح کا نظام چلا رہا ہے، یہ تو اس طرح کا نظام چلانے جا رہا ہے۔ تو اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام پاک کی اور یہ تمام جو صحابہ کرام ان کے ساتھ ان کی بیعت لی جائے یزید کی، تو امام پاک نے وہاں پہ حق کا جو علم تھا وہ بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں باطل کے سامنے ڈٹ جاؤں گا۔ اس ڈٹنے پر انہوں نے اپنی نہیں 7 بچوں کی بھی، جو 6 ماہ کا علی اصغر تھا اس کی بھی جان قربان کی، علی اکبر کی جان قربان کی، اس میں اونو محمد کی بھی جان گئی، شہادت ہوئی نا۔ اس میں دیکھیں وہ ساری قربانیاں کیا ہیں، یہ وہ ساری قربانیاں ایک باطل قوت کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، ڈٹ جانے کا نام۔ تو ہمیں وہ لیسن آج بھی ملتا ہے کہ آج عصر حاضر میں بھی اگر کوئی باطل قوت اسلام کے منافق کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے آگے ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور اس باطل قوت کا مقابلہ کریں، چاہے ہمیں اپنا گلا کاٹنا پڑے، ہمیں شہادت دینی پڑے، ہمارے بچوں کی شہادت دینی پڑے، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اس میدان میں، بالکل۔ اور اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی، یہاں تک کہ روکنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں جب 6 مہینے کے اثر یاد آتے کہ ان کو ایسے تیر مارے جو کہ پنجے والے تیر تھے، 5 جو گھوڑے کو مارے جاتے تھے، تو اور جو خون نکلا تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت علی نے جب اٹھایا تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں آسمان نے کہا جی ادھر بھی نہیں پھینکنا اور زمین پہ بھی نہیں پھینکنا، تو انہوں نے اپنے جسم پہ لگا دیا۔ تو یہ ایسے واقعات اور ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو آنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ اس طرح تو آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہوتی جائیں گی۔ مطلب مجھے یہ لگتا ہے بلکہ ہے بھی ایسا ہی کہ اگر اہل تشریع نہیں ہوتے تو اسلام مکمل کبھی نہ ہوتا۔ ہاں بالکل، دیکھیں جی ہر سال جو یہ 10 محرم کو یہ جو پروگرام سارا منایا جاتا ہے نا پوری دنیا کے اندر، یہ ایک اسلام زندہ کیا جا رہا ہے، اس کو زندہ رکھا گیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایسے ہے۔ تو یہ ہر کربلا وہی ہے کہ جہاں جہاں اصل میں دیکھیں امام پاک نے اصل یزید کو قتل نہیں کیا، یزید کا وہ شکست نہیں ہوئی، یزید کی فکر اور سوچ کو شکست دی ہے، بے شک حسینیت کی سوچ کو بلند کیا ہے، بالکل، اور یزیدیت کی جو سوچ جو فکر تھی نا اس کو شکست دی ہے انہوں نے۔ اور آج بھی عصر حاضر میں جو باطل قوتیں ہیں یزیدیت کی، جو نظریہ یزیدیت رکھنے والے ہیں یا نظریہ فرعونیت رکھنے والے ہیں، وہ ان کے لیے ڈٹ جانا ہی حسینیت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا ہی حسینیت ہے۔ تو جذبہ حسینیت ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو بھی باطل قوتیں ہیں ان کے سامنے ڈٹ جائیں۔ بس یہ میرا پیغام ہے۔ میں آگے اپنے بچوں کو بھی، دوستوں کو، جنریشن جو ہماری ہے سب کو پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ خدا را
دین کے اندر رہ کر، اسلام کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو اگر گزارا جائے تو کوئی کمی نہیں آتی، کوئی مسائل نہیں پیدا ہوتے. یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ ہمارے ہی پیدا کردہ ہیں. بالکل. یہ ہمارے ہی حرکات اور سکنات کی وجہ سے نئی سے نئی مشکل درپیش آ جاتی ہیں. تو یہ جب مشکل پیش اس وقت نہیں آئیں گی جب آپ اللہ سے لو لگائیں گے، اس کے محبوب سے لو لگائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں، اس کے بعد ذکر و ذکار کریں، جہاں بیٹھیں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. جس گفتگو میں آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ذکر کریں گے نا تو اس میں ویسے خیر و برکت ہو جائے گی. بے شک. اور جو گفتگو اب جیسے ہم اتنی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو بھی ہم پازیٹیولی لے کے چل رہے ہیں نا. ہاں جی بالکل. لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو پازیٹیو گزاریں. تو حیات عمل یہی ہے کہ اگر دائرہ کار کے اندر رہ کر زندگی کو بنایا جائے تو اس زندگی میں مشکلات جو ہے نا وہ نہیں کبھی آتی. نہیں آئی. اور ہمیشہ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا اپنے کردار کو، اپنے عمل کو ٹھیک کر لے نا تو یقین کریں اس کی ساری کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی. بے شک. وہ کیسے ہے کہ یہ نا معاشرے کی جو بیماریاں، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ معاشرے کی بیماریاں جو نا وہ بیماریاں صوفیزم کے اندر ہیں. غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری بیماریاں، ظلم، تشدد، یہ بیماریاں انسان کے اندر، یہ اسی وجہ سے حسد کرتا نا. اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ذکر و اذکار کرو. اللہ ذکر اللہ لتطمئن القلوب. کہ یہ اپنے قلب کو جب ذکر سے یا بھرپور کر لو گے، اپنے اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو منور کر لو گے تو آپ کے تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا. کیونکہ انسان جو ہے نا 3 چیزوں سے بنا ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. جسم نے مٹی کے اندر مٹی رہ جانا ہے، روح نے عالم برزخ میں ٹریول کر جانا ہے، انتقال منتقل ہو جانا ہے. اور کھیل سارے نفس کی ہے، اس کے اوپر تزکیہ ہے کہ بھائی تزکیہ کرو، پاک کرو نفسوں کو. جب نفس پاک ہوگا کیسے ہوگا؟ نفس پاک ہوگا کہ تلاوت قرآن پاک کی جائے، روزہ رکھا جائے اور ہر وقت باوضو رہا جائے. اس سے تزکیہ تو نفس عطا ہوتا ہے. جب تزکیہ نفس عطا ہوتا ہے نا تو قلب کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب قلب صاف ہوتا ہے نا تو پھر وہ بیماریاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ختم. حسد، بغض، کینہ، تشدد جو کرتا ہے، لوگ ظلم کرتے ہیں، کسی کے اوپر مختلف قسم کے ظلم ڈھاتے ہیں، یہ ساری عادات جو بیماریاں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں انسان. بالکل. پھر وہ غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ اس کا قلب صاف ہے نا. غیبت تو تب کرے گا جب اس کا قلوب غلط ہوگا، نفس اس کا پاک نہیں ہوگا. تو جب یہ سب کچھ پاک ہو گیا ذکر اللہ سے تو پھر وہ ہر چیز معاشرے کے اندر پازیٹیو کرے گا. جب وہ پازیٹیو کرتا چلا جائے گا نا تو اس کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں. بالکل. تب اقبال صاحب نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے. پھر وہ بندہ کہتا یا اللہ یہ، تو اللہ کہتا کن فیکن ہے. کن فیکن. اور کن فیکن کا مقام حاصل ہوتا ہے. حاصل تو فقیری میں تو یہی ہے. یہ تو جب آپ پروگرام تصوف کا کریں گی تو میں اس میں پھر آپ کو یہ پورا لیکچر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، قلوب کیا ہے، تزکیۃ النفس کیا ہوتا ہے، تصفیۃ القلب کیا ہوتا ہے، تجلیہ روح کیا عطا ہوتی ہے. انسان اپنے مختصر سی زندگی یہاں زمین پر رکھ کے آیا ہے، اس مختصر زندگی میں اس نے کس طرح واپس پلٹنا ہے، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے. جب آیا تو اس نے جانا بھی ہے کیونکہ یہاں تو مہمان ہے نا. قرآن پاک میں لوگ بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی ہے جو کچھ ہے، بس یہی ہے. یہ بھی سب کچھ پڑھ لو ہے. یہاں پہ جو بندہ آتا ہے نا وہ کہتا ہے میں جانے کے لیے ہوں، جو ہے یہ ہے یہ کر لو. حالانکہ قرآن میں ہر جگہ پہ یہی، ہر جگہ پہ الا ترجعون کا لفظ استعمال ہوا ہے. رجوع کرو، رجوع کا مطلب واپس لوٹنا. بالکل. تو لوٹا وہاں ہی جاتا ہے جہاں سے پہلے وہ آیا ہوا. بالکل. تو انسان نے واپس جانا ہے، اس کی اصل زندگی تو وہ ہے. دیکھیں عالم روا جو تھی نا وہاں پہ روحیں بنائی گئی. اللہ رب العزت نے جب روحیں بنائی نا تو پھر فرمایا کہ الستو بربکم، بولو تمہارا رب کون ہے. تو تمام روحوں نے ان میں سے کہا کہ قالوا بلا، بالکل آپ ہی ہیں رب، ہمارے خالق و مالک. اچھا جس روحوں نے نہیں کہا نا قالوا بلا، وہ روحیں آج بھی بت پرستی کر رہی ہیں، آگ پرستی کر رہی ہیں، درختوں پوج رہی ہیں. بالکل. اور غیر مسلم ہیں. وہ روحیں نہیں. اب عالم روا تک وہ تمام روحیں موجود ہیں جو قیامت تک رہیں گی اور آنی ہیں. اب 1 بائی 1 وہاں سے آتی ہیں تو یہاں زندگی گزارتی ہیں، جسم میں آ کے پھر واپس چلی جاتی ہیں، عالم برزخ میں جاتی ہیں. عالم برزخ سے
وہ پھر اپنا ایک وقت مقرر ہوگا، قیامت برپا ہوگی اور اپنے اپنے مقام پہ وہ پھر اصل حقیقت پہ لوٹ جائیں گے۔ بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت اچھی باتیں کی۔ تو ناظرین، ان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے اور آپ سب کو اپنی باتیں سناتے رہیں گے۔ تو ملاقات کا سلسلہ آج کا ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔